میرے عزیز دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو ان 2-3 دنوں میں خبریں تو بہت ہیں، کس کس خبر کا ذکر کیا جائے۔ چلیں اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان اور افغانستان کی سرحدوں کے اوپر ایک طرح طریقے طالبان کے ساتھ غیر اعلانیہ کھلی جنگ ہو رہی ہے، جس میں پاکستان کے شیر جوان آفیسرز اور سپاہی اور نوجوان اور FC فورس اور پولیس کے جوان وطن عزیز کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، پارا چنار اس طرف جو افغانستان کا بارڈر ہے، ادھر بھی 2-3 ہفتوں سے دو قبائل میں کھلی جنگ ہو رہی ہے، جس میں ہیوی قسم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، کہنے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ قبائلی زمین یا قبائلی اراضی کا جھگڑا ہے، مگر دشمنان پاکستان نے اپنی چالاکیوں کی وجہ سے وہاں بھی نفرت کے بیج بوئے، اور اندرونی دشمنان پاکستان نے بھی مذہبی نفرتیں ابھاریں، اس وقت بھی ادھر سنی اور شیعہ کے قبائل آپس میں کھلی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں، وہاں کے حالات بھی محدود ہیں۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی بھی اپنا سر اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے حالات جو پہلے ہی انتہائی نازک موڑ پر ہیں، وہ بھی حالات خراب کرنے میں اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے۔ ان سٹیک ہولڈر کو کسی کو بھی پاکستان کا ساس نہیں، یہ نام تو عوام کا لیتے ہیں، عوام کی مشکلات، اس کی تکلیفات کا لیتے ہیں، مگر وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا شروع ہی سے نصب العین ہے۔ جیسے مصر میں اخوان المسلمین تھی، یہ بھی اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی بار اخوان المسلمین بننے کی کوشش کی، اور آج بھی ان کا یہ دھرنا اخوان المسلمین کو زندہ کرنے کے سلسلے میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے چلتے ہیں بلوچستان، وہاں بھی اندیکھی کھلی جنگ ہو رہی ہے، ادھر بھی مسلح انتہا پسند جہادی دستے پاک فوج پر اور لوگوں پر حملے کرتے اور مذہب دیکھ کر بسوں سے تار کر ان کو ہلاک کرتے۔ جو آج کا تازہ واقعہ گوادر میں ہوا، وہ بھی دشمنان پاکستان اپنے حکمت عملی میں کامیاب ہو رہا ہے، اس نے بھی لسانی فسادات ابھارنے شروع کیے اور ریاست کے خلاف عام پبلک کو بھی خلاف شروع کیا، اور سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز، فیک فوٹوز پھیلا کر پاک فوج کے خلاف نفرت کو بار رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بار رہے ہیں۔ یہ چند حالات آپ کے سامنے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، اس سے سب سے بڑھ کر پاکستان کی بقا کو جو خطرہ ہے،
وہ مذہبی انتہا پسندی ہے۔ اس سے چند ہفتے پہلے تحریک طالبان نے فیض آباد چونک میں دھرنا دیا تھا اور 5-6 دنوں کے بعد حکومت نے گھٹنے ٹیک کر ان کے ساتھ صلح کی، اور وہ اسی ضم میں تھے ہم جو بھی کریں گے حکومت ہمارے آگے سرنگوں ہو جائے گی۔ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کی آڑ لے کر تحریک طالبان نے اور مختلف مذہبی جماعتوں نے چیف جسٹس کے خلاف گھناؤنا اور غلیظ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اور جب بات حد سے بڑی، تحریک لبیک کے نائب امیر ظہیر الحسن شاہ نے قاضی فیاض عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کا سر قلم کرنے کی دھمکی دی، اور لوگوں کو بھارا جو چیف جسٹس کا سر لے کر آئے گا اس کو میں ذاتی طور پر 1 کروڑ روپیہ دوں گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں۔ آخر مجبور ہو کر وفاقی وزراء نے ان مذہبی انتہا پسندوں کے بعد پریس کانفرنس تو کر لی، اور اس میں ایک وفاقی وزیر پہلے بھی بار بار بچا تھا تحریک لبیک سے، اب وزیر قانون نے بھی یہ کہا کہ فتوے ایسے نہیں لگائے جاتے کسی کو واجب القتل قرار دیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، میرا انداز بیان کچھ اور انداز کا ہے، شاید آپ کو پسند نہ آئے، مگر آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کے گلی کوچوں میں خانہ جنگی ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے پاک فوج اپنے افسران، اپنے جوانوں اور پولیس افسران اور پولیس اہلکاروں کی قربانی دے رہا ہے، اور 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے انتہا پسندوں کے ساتھ چلنا ہے یا پاکستان کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان ترقی کی طرف بھاگتا چلا جائے گا۔ آپ نے ان تحریک طالبان، تحریک لبیک، ان جیسے جتھوں کا ساتھ دینا ہے، پھر آپ کو عراق، لیبیا، یمن، شام، کا انجام ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جو اس وقت امارات اسلامیہ افغانستان ہے اس کی حالت کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اس کو بھی 46 سال ہو چکے ہیں، اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر آپ یہی حالات چاہتے ہیں یہ تو پھر آپ کی مرضی اور آپ کی منشا۔ اگر آپ پاکستان کو دنیا کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو پاکستان کی حفاظت کریں اور ان جتھوں کو یکسر رد کر دیں اور پاک فوج کا ساتھ دیں۔ یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہے، یہی پاکستان کے زندہ رہنے کا راز ہے۔ اگر آج آپ نے ہتھیار پھینک دیے پھر پاکستان کا اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کو بھی یہ درخواست کروں گا، ذرا سوچئے، آج اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے، اس کی بیک پر کھڑے نہیں ہوں گے، پھر جب آپ اپنے دور پاور میں آئیں گے کہ آپ بھی ان مذہبی انتہا پسندوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ جب کسی جسٹس آنریبل جج نے گھٹنے ٹیکے اس کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی بہت کچھ ہے۔
امید ہے آپ پاکستان کے حالات کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی مرضی ہے، اس کو آپ لے کر اس ڈگر پر لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔